أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا وسندنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله الطيبين وأصحابه المطهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللهم صل علی وسلم سیدنا على محمد نبينا وعلى آل وسيدنا وشفينا سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه السلام عليك يا رسول الله. ابھی میرے عزیز مولانا تاج محمد صاحب نے آپ حضرات کو علم کی فضیلت کے بارے میں اور علم دین کی اہمیت کے بارے میں بڑا پاکیزہ پیغام دیا. عزیز القدر تاج العلماء سے پہلے سید صاحب قبلہ نے بھی آپ کو میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کی عظمت اور اولیاء کرام کی اہمیت اور رفتوں کے بارے میں بھی آپ کو پیغام دیا. یہ جو جلسے اس مبارک مہینے میں شروع ہوئے ہیں یہ اپنے زبان میں 11ویں شریف کے جلسے ہیں. ان جلسوں کا تعلق سرکار غوث پاک پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ سے جڑا ہوا ہے جو اپنے علاقے میں بڑے پیر صاحب کے نام سے مشہور ہے. اور یہ غوث پاک کی محبت غوث پاک کے جلسے آپ کی یاد منانا آپ کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کرنا یہ اپنے باڑمیر میں یا راجستھان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جذبہ یہ ہے. اس بابرکت مہینے میں آپ جس علاقے میں جائیں گے جس ملک میں جائیں گے آپ کو اسی قسم کے جلسے غوث پاک کی بارگاہ میں محبت کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہر جگہ آپ کو ملے گی. کیونکہ اللہ کے ولی نے دنیا میں کام ایسا کیا کہ اب دنیا مجبور ہے ان کو بھول نہیں سکتی. بزرگوں نے کہا کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شبی اے بندہ تو کام ایسا کر کہ اللہ کی مخلوق پوری تجھ سے محبت کرے. آپ دیکھیں تھوڑی سی زندگی میں آپ کہ جو بندے اچھے کام کر کے گئے وہ ہمیشہ آپ کے دل میں سلامت رہتے ہیں ان کی یاد رہتی ہے. وہ صدیاں گزر جائیں گے تو بھی زمانہ ان کو بھولا نہیں سکتا ہے. اور جنہوں نے اچھے کام نہیں کیے ان کو 10 دن کے بعد دنیا بھول جاتی ہے. وہ مٹی کے ڈھیر میں دفن ہو جاتے ہیں. ان کے عزیز بچے بھی ان کو یاد نہیں کرتے. اور جنہوں نے اللہ سے لو لگائی انسانوں کی خدمت کی اللہ کی مخلوق سے پیار کیا ان کو سچا راستہ دکھایا جنت کی جانب ان کو مائل کیا دوزخ سے ان کو کھینچ کے الگ کیا اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ان کو بٹھایا. وہ خود تو چلے گئے مگر دنیا ان کی مٹی کو بھی سلام کرتی. جو یہ شاہ صاحب علیہ رحمت جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ سجی رات جاگے سبحان دن یاد کیوں تنجی عبداللطیف چاہی مٹی لدو مان کونے کن سلام اگا چو انجے. یہ رب کے مقدس وہ بندے ہیں کہ جو راتوں کو جا کر کے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب بھی کرتے ہیں. صرف عبادت کامیابی کی دلیل نہیں ہے. آپ غریب نواز کی زندگی دیکھو غوث پاک کی زندگی دیکھو پیران پیر دستگیر کی پاکیزہ زندگی دیکھو سرکار حسن بصری علیہ رحمہ کی زندگی دیکھو سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی زندگی پاک کے روشن باب پڑھو سرکار
महबूब इलाही देहलवी की जिंदगी देखो, इमाम रब्बानी की जिंदगी के जलवे देखो। इन बुजुर्गों ने अल्लाह की इबादत भी की और अल्लाह के बंदों का हाथ पकड़ के जन्नत का रास्ता भी दिखाया। इसलिए दुनिया उनको आज याद करती है। भुलाना चाहे तो दुनिया उनको भुला नहीं सकती है। हमारे मौलाना साहब फारसी पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे फारसी के सादी शिराजी अलैहिर्रहमा, वो भी अल्लाह के वली थे। उन्होंने के वाकया लिखा कि मेरे एक दोस्त थे, मैंने उसको अचानक देखा कि पहाड़ की गार पे बैठे और वहां एक मस्तों की जमात उनके साथ अल्लाह अल्लाह कर रहे। तो मैंने पूछा कि अरे भाई तू, कि भाई मेरे दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपना अल्लाह से रिश्ता जोड़ूं। तो मैंने खेती बाड़ी दुनिया का सब काम छोड़ के इन फकीरों की जमात में आकर बैठा हूं। अब पहाड़ की चोटी पे बैठा हूं, अल्लाह अल्लाह करता हूं ताकि दुनिया से रिश्ता टूट जाए और रब से रिश्ता जुड़ जाए। जिसने मुझे बनाया है उसी से दोस्ती करूंगा, दूसरों से मेरी कोई दोस्ती नहीं। सादी शिराजी फरमाते मुझे बड़ी खुशी हुई कि होनहार जवान, अल्लाह ने माल दिया, हुस्न दिया, जमाल दिया, खूबियां दी, मगर सबको तज के कुर्बान करके आकर के जंगल में बैठे पहाड़ की गारों में। और अब सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजे रखना, इबादत करना, तस्बीह पढ़ना, तिलावत करना, अल्लाह की याद करना, रसूल का दुरूद और सलात सबूरी पढ़ना, बस अल्लाह अल्लाह में लगा है। अल्लाह के वली ने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई कि नेक तेरा बंदा। मैं उनको दुआएं देकर 2-4 दिन उनकी जमात मेरा फिर चला गया। वो बुजुर्ग घूमते थे, सयाद घूमते घूमते किसी मुल्क में उलमाओं से मिले, सादात किराम से मिले, बुजुर्गों से मिले, मशाइख से मिले, अच्छे लोगों से मिले। मिलते मिलते एक मदरसे में गए, 1-2 साल हो गए तो देखा तो वो जवान मदरसे में पढ़ रहा है। तो उसने कहा रे तू यहाँ आ गया? कहा हजरत, अब मैंने वो रास्ता छोड़ के ये रास्ता अपना लिया। कहा वो क्यों? तू तो पहाड़ पे अल्लाह की इबादत करता था, फकीरों की जमात में शामिल हो गया था, अब ये मौलवी वाली कंपनी में कैसे घुस गया? तो वो समझदार था, उसने कहा हजरत बात तो सही है, मैंने पहले फकीरों से दोस्ती की और झांक करके दरिया की तह में देखा तो फकीर तस्बीह पढ़ता है, इबादत करता है, जिक्र करता है, रब की याद करता है, मगर अपनी झोली को बचाना चाहता है। जोर से बोलो, किसको बचाना चाहता है? आप दरिया के किनारे पे गए तो आपकी अजरक गिर गई तो आप कोशिश करके अजरक को बचाएंगे या किसी मुर्दे को बचाओगे? जोर से बोलो, साईं मुझे अजर किरी पे मां बचा दो, तो आप छलक मार के आपने मुर्दे को नहीं बचाया, इंसान को नहीं बचाया, अपनी अजर को बचाया। अब वो आलिम फकीर कहता है मैं फकीरों की जमात में बैठा, उनकी जिंदगी को देखा, उनकी इबादत को देखा, उनकी तिलावत को देखा, उनकी याद इलाही को देखा, तो बेशक वो काम तो अच्छा है, काम तो अच्छा काम है, अल्लाह अल्लाह करना, दुनिया से रिश्ता तोड़ना, मगर वो अपनी झोपड़ी ही बचाना चाहते, दूसरे का चाहे मकान चली जाए, अपनी झोली बचाना चाहते हैं, दूसरों की कश्ती भले डूब जाए, क्योंकि आप इबादत करेंगे तो अल्लाह आपका बेड़ा पार करेगा, आपके बेटे का बेड़ा पार भी करेगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान का फैसला, रब का फैसला कि क़यामत के दिन इंसान का अमल उसी को काम आएगा। मेरी नेकी मेरे बच्चे को काम नहीं आएगी, मेरे बाप की नेकी मुझे काम नहीं आएगी। मैं नेकी करूंगा तो फल अल्लाह मुझे देगा और आप नेकी करेंगे तो उसका अजर अल्लाह आपको अता फरमाएगा। क़यामत में बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, माँ बच्ची के काम नहीं आएगी, बेटी माँ के काम नहीं आएगी, भाई भाई के काम नहीं आएगा, भाई दूसरे के काम नहीं आएगा। आप अपने अमल का हिसाब देंगे, वो अपने अमल का हिसाब देगा। हाँ, एक मखलूक ऐसी है जो खुद भी दोज़ख से बचती है और दूसरों को भी दोज़ख से बचाती है। सुभान अल्लाह। उसको अपनी झोपड़ी की फिक्र नहीं है, वो अल्लाह की पूरी मखलूक की झोपड़ी की फिक्र है। वो कौन सी मखलूक है? तो सादी शिराजी कहते मैंने पूछा रे बेटा तू इतना नेक जवान अल्लाह अल्लाह करता था, तो वो छोड़ के इस मौलवियों की कंपनी में कैसे, ये मौलवी ताज मोहम्मद साहब के मदरसे में क्यों घुस गया? तो उसने कहा हज़रत मैंने फकीरों की जिंदगी देखी, अल्लाह अल्लाह का जज्बा देखा, आंसू बहाने का जज्बा देखा, तस्बीह पढ़ने का जज्बा देखा, ला इलाहा, जोर से पढ़ो,
لا الہ الا اللہ، زور سے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تسبیح پڑھتے دیکھا، ذکر کرتے دیکھا، مگر میں نے بہت گہرائی سے جھانکا تو پتا چلا کہ یہ بابا اپنی ہی گواہ کی چادر کو بچانا چاہتا ہے اور کسی کی چادر نہیں بچ پائے گی۔ تو میں نے کہا نہیں، میں اپنی بھلائی کروں یہ اچھا نہیں، میں کسی بھائی کے کام آؤں یہ اچھا ہے۔ اس لیے میں چل کے مدرسے میں آیا، میں نے حدیث و تفسیر پڑھنا شروع کیا۔ تو کہا بیٹا اب یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہا یہ اس لیے کہ میرے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا میرے علی کیا چاہتے ہو؟ کہا سرکار وہ قافلہ جہاد میں جا رہا ہے، میں بھی کفن پہن کے اجازت دو میں جہاد میں جاؤں۔ یعنی جہاد میں جانے والا اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرے گا، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ مگر میرے نبی نے فرمایا علی اسمع سن، تو جہاد میں جانے کی کوئی فکر مت کر، تو جا، تیری وجہ سے ایک بھٹکا ہوا مسلمان، بے نمازی یا بہکا ہوا مسلمان، الٹے راستے چلنے والا مسلمان، کھڈے میں گرنے والے مسلمان کو تو نے پکڑا، اس کو سیدھا راستہ جنت کا دکھا دیا۔ عمر، اے علی، عمر بھر کا جہاد ایک طرف ہوگا، ایک مسلمان کو سدھارنے کا ثواب اس سے کئی ڈبل تجھے ملے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے تو محبوب کا وہ پیغام دیکھا کہ اپنا بھلا کرنا یہ کمال نہیں، اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنا کمال ہے۔ تو میں مدرسوں میں آ کر بیٹھا، علم پڑھا تاکہ میں خود کو بھی بچاؤں اور اپنے بھائیوں کی زندگی کو بھی بچاؤں، ان کو بھی دوزخ سے نکال کے جنتی بناؤں۔ اس لیے فقیروں والا راستہ چھوڑ دیا اور مولویوں والا راستہ اپنا لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز یہ علم، مولانا درد کی باتیں ایسے نہیں کر رہے تھے، علم نور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا العلم نور ویخرجہ من النور، علم نور ہے، علم سے جو نکلتا ہے وہ نور ہی نکلتا ہے۔ وہ جس مقدس پیر کی اپنی یاد مناتے ہیں، جو پیروں کا پیر، ولیوں کا سردار، پیران پیر دستگیر، محبوب سبحانی، آسمان ولایت کے آفتاب اور مہتاب، جن پہ پوری دنیا ولایت ناز کرتی ہے، ستارے جن کے قدموں کو سلام کرتے ہیں، دریا کی موج جن کے قدموں کو پیار کرتی ہے، اس اللہ کے ولی نے بھی مدرسے میں جا کر پڑھا۔ بے شک۔ کہا امی یہ قافلہ جا رہا ہے، مجھے اجازت دو میں علم پڑھوں گا، میں نانا کی گدی اس وقت سنبھالوں گا کہ میرے پاس علم ہوگا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا تم میرے وارث ہو، حسین نبی کے دل کے ٹکڑے، حسن میرے نبی کے کلیجے کے ٹکڑے، وہ نبی کی آل ہے، مگر نبی نے یوں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے وارث تو میرے غلام عالم ہے۔ سبحان جو علم پڑھے گا وہ میرا وارث ہے، یہ میری اہل بیت ہے اور یہ میرے وارث ہے، میری آل ہے، وہ دل کے ٹکڑے ہیں، مگر میرے خزانے کا وارث بنے گا وہ میرا عالم بنے گا، کیونکہ میں مال چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں اللہ کا مقدس دین چھوڑ کے جاؤں گا، اور دین کی حفاظت عالم کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا۔ تو نبی نے شان بڑھائی، العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبیوں کے وارث ہیں۔ علم ہم پڑھیں گے تو دین کی خدمت ہوگی، اپنے بھائیوں کی خدمت ہوگی، عزیزوں کی خدمت ہوگی، قوم کی خدمت ہوگی، ملک کی خدمت ہوگی۔ اور آپ کے میرے نبی نے فرمایا، جس کا خلاصہ شورا نے کہا کہ ہر جو خدمت کند مخدوم شد، ہر جو خود بینت محروم شد، جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو سرداری کا تاج دیتا ہے، جو خدمت کرتا ہے وہ سردار بنتا ہے، اور جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ ذلیل بن جاتا ہے۔ جو یہ کہے کہ میں بڑا، وہ برباد۔ جو انسان کی خدمت کرے، بھائیوں کی خدمت کرے، بہنوں کی خدمت کرے، غریبوں کی خدمت کرے، میرے رسول فرماتے وہ انسانوں کا سردار۔ سید القوم خادمہم، وہ سردار نہیں جو کرسی پر بیٹھتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا سردار وہ ہے جو اپنے بھائیوں کی خدمت کرتا ہے۔ آپ کے میرے نبی نے فرمایا واللہ فی عون عبدہ ما کان عبد فی عون اخیہ، رب کی قسم جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا اللہ کی رحمت اس پہ نچھاور رہے گا۔
بے شک نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، خیرات اچھی، طواف کعبہ اچھا، کون اس کو برا کہے گا؟ یہ سب رب سے جوڑنے والے پاکیزہ سلسلے کی کڑیاں ہیں، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ مگر یاد رکھیے میرے آقا نے فرمایا کہ جو مسکرا کے بھائی سے مل لے یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے بھائی سے مل لو یہ بھی صدقہ۔ ایک صحابی کو نبی نے فرمایا سنو پیارے، من حج للہ لم یرفث لم یفسق رجع کأن ولدت امہ، اے میرے غلام جس نے کفن پہنا، اونٹ پہ بیٹھا، گھوڑے پہ بیٹھا، سفر کی تکلیفیں اٹھائی، مصیبت کی آندھیاں کا مقابلہ کیا اور کعبے پہنچا، بیت اللہ کا دیدار کیا، عرفات میں آنسو ٹپکایا، مدینے کا دیدار کر کے گھر لوٹا، ایسے لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو، سب گناہ معاف، سب گناہ معاف۔ تو ایک جوان بیٹا تھا وہ رونے لگا، رحمت والے نبی نے پوچھا لماذا تبکی، یہ غلام تو کیوں روتا ہے؟ کہا سرکار ابھی آپ نے فرمایا کہ جو حج بیت اللہ کرے، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے ہوتے تھے، دوسری سواریاں ہوتی نہیں، یا تو پیدل حج کرو یا اونٹ گھوڑے خچر پہ سوار حج کرو۔ تو سرکار آپ نے فرمایا کہ جس نے کعبے کا حج کیا، عرفات میں آنسو ٹپکائے، پھر اپنے گھر لوٹا تو ایسا پاک ہوا، ایسا پاک ہو گیا جسے ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہو، سب خطائیں معاف۔ تو یہ امیر لوگ ہیں، یہ تو پیسہ خرچ کے حج کر لیں گے، میرے آقا میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو پیسہ خرچ کرنے کی حیثیت نہیں ہے، رونے لگا، یہ جنت میں جائیں گے میں تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو میرے نبی کی رحمت تو دیکھو، یہ ہے غوث پاک کے والد کرام، میرا غوث انہی کی اولاد، اصل تو میرے نبی جان اسلام کی رسول کی ذات، جن پہ نظر ڈال دی نبی نے سب کو غوث بنا دیا۔ آپ پوچھو مولانا سے کہ نبی کے صحابہ 1.25 لاکھ، زور سے بولو کتنے؟ 1,24,000، وہ ان کو صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس نے نبی کو دیکھ لیا اور ایمان میں آ گیا وہ صحابی بن گیا، دیکھا اور اسلام قبول کر لیا وہ صحابی، وہ کیا بن گیا؟ یاد رکھو خدا کی قسم، اس نے نبی کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں اور ایک بھی سجدہ نہیں کیا، روح نکل گئی، روح۔ دنیا کا بڑا سب سے بڑا ولی ان کے پیر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کتنا بڑا ولی ہو، مگر صحابی کے پاؤں کا بھی مقابلہ۔ ارے جو نبی کو دیکھ لے وہ بے مثال بن جائے، تو جو نبی پر قربان ہو جائے اس کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ۔ تب تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے۔ ایک آپ کا سندھی شاعر کہتا ہے خدا چیبو نہک خیر البشر کے، خدا چیبو نہک خیر البشر کے، بھی میری صفت تو سرکار کے جگائے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو خدا تو نہیں کہیں گے، خدا کے سوا جتنی تعریف ہے وہ سب آپ کے لائق، سبحان اللہ، سب آپ کی شان کے لائق۔ جو نبی کو دیکھ لے اس کی شان بے مثال، تو نبی کا دیکھنے والا جب بے مثال تو نبی کے دل کے ٹکڑوں کا حال کیا ہوگا؟ تو غوث اعظم، پیران پیر دستگیر، سرکار پیر تاج حسین صاحب قبلہ، یہ جتنے سادات کرام ہیں یہ میرے نبی کی اولاد ہے، سبحان اللہ۔ نبی کے دل کے ٹکڑے، ان کی محبت اللہ کے نبی کی محبت کی دلیل ہے، ان سے پیار رسول اللہ سے محبت کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جو آل نبی سے محبت کرتا ہے وہ نبی کا محبوب ہے۔ اب دیکھو بریلی کے بڑے بزرگ تھے امام سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمہ، دنیا ان کو جانتی ہے، آپ لوگ بھولے ہو، اپنے پاس علم نہیں تو اپن لوگ بڑی بڑی باتیں سمجھ نہیں پاتے، اس لیے الحمدللہ پیر صاحب قبلہ تشریف لائے، ان کی مبارک پاؤں پڑے، ان کی نورانی صورت کی آپ لوگوں نے زیارت کی
تو ایک نبی کے شہزادے کی محبت بھری نظر پڑی تو اپنے علاقے میں نور چمکنے لگا. اندھیرا تھا، اللہ نے اجالا کر دیا، ہے نا، روشنی آ گئی. تو جب نبی کے بیٹے کی نظر میں 14ویں صدی میں نور آ سکتا ہے تو اندازہ لگاؤ کہ غوث کی نظر کتنی بے مثال رہی. سبحان اللہ. بے شک ایک بڑھیا رو رہی تھی. اللہ کے ولی عبادت کرتے تھے پہاڑوں میں جا کر، دریا کے کنارے پہ. علماء نے لکھا ہے، اس روایت پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. کہا بڑی ماں تو کائے کو روتی ہے؟ تو اس کو کیا پتا کہ غوث اعظم ہے، محبوب کے نور نظر ہے. کہا بیٹا مصیبت کی ماری ہوں، کاہے کو نمک چھڑتے ہو، رونے دو، ڈوبی ہوئی ہوں. کہا نہیں بڑی ماں بتاؤ شاید کہیں میں تیرے کام آ جاؤں، مجھ سے ہو سکے تو میں تیری مدد کروں. کہا بیٹا تو کیا مدد کرے گا، کسی نے میری نہیں کی. روتے روتے سفیدی آ گئی، جوانیاں لٹا دی، زندگی برباد کر دی. میرا ایک ہی رب نے بچہ دیا، وہ جوان بن کے دلہا بنا. ان کی برات اس علاقے میں گائی، وہ شادی کر کے دلہن لے کے واپس پلٹا. میں براتیوں کے اس دریائے ظالم میں آیا، دریا کو جوش آیا، میرے بچے کو بھی ختم کیا، دلہن کو ختم کیا، پوری برات کو مٹا دیا. آج اس کو 12 سال ہو گئے. بیٹا روز آتی ہوں، آنسو بہاتی ہوں اور دل کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہوں. اور کیا بچا ہے؟ ایک ہی بیٹا تھا جس کو پانی نے نگل لیا، چمپا کے نگل کے اپنے پیٹ میں دفن کر دیا. پوری برات چلی گئی. میرے عزیزوں ولی کی طاقت تو دیکھو. جب ولی کی طاقت یہ ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. یہ نبی کے غلام کی طاقت کا عالم یہ ہے تو سردار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. رب کے مقدس ولی کو جوش آیا کہ بڑی ماں مت رو، تیرے آنسو دیکھے نہیں جاتے، تیری آہیں سنی نہیں جاتی، تیری سسکیاں مجھ سے نہیں برداشت ہوتی، تیرے بڑھاپے کے آنسو مجھ سے نہیں سہے جاتے. تو صبر کر، میں دعا کرتا ہوں، تیرا بچہ تجھے دلاتا ہوں. کہا بیٹا کبھی مردے بھی آئے ہیں اور آج کل کا مردہ بھی 12 سال کا مردہ. ہمارے سندھی میں کہتے ہیں ان نے سنجا پہ گل ہی جاسی گر نے کھا. ان ملوں نے کبھی ولی کی چوکٹ دیکھی نہیں، ان کو کیا پتا سانگرا شریف میں کیا لٹ رہا ہے، اجمیر میں کیا پٹ رہا ہے، ملتان میں کیا عطا کیا جاتا ہے. ابے ظالم ملے، تم ولی کی چوکٹ پہ جا، پھر دیکھنا ولی کے وہاں کیا ملتا ہے، جیلانی کے وہاں کیا ملتا ہے. ان بیچاروں نے چکھی نہیں تو ان کو کیا پتا گڑ میٹھا ہے کہ تستمبا میٹھا ہے. وہ تستمبے کو کیا کہتے ہیں حضرت؟ سائیں سید صاحب ٹوہو. ان غریبوں کو پتا نہیں کہ ٹوہو میٹھا ہے یا گڑ میٹھا ہے. اس خبیث نے کھائی نہیں. یہ فارسی شاعر کہتا ہے کہ بزوگی بخدا نہ شناسی تانا چشی. ابے عقل کا یتیم، تو نے محبت کی شراب پی نہیں تو تجھے کیا پتا روح افزا میٹھی ہے کہ کڑوی ہے. پہلے شربت پی پھر پتا چلے گا میٹھی ہے کہ کڑوی ہے. ابے ملا پہلے تو اجمیر میں سر ٹھکا، بغداد میں سر ٹھکا اور گوا کے جا کر کون سا گاؤں اپنے سانگر شریف میں جا کر سر ٹھکا، پھر دیکھنا کہ میٹھی ہے کہ کڑوی ہے. گر نے سنجا پہ گل ہی جاسی گر نے کھا. باتوں سے نہیں پتا چلتا گر میٹھا ہے کہ کڑوا ہے. یہ میرے سانگر شریف کے دادا کا کمال ہے. جب دادا کا ہے تو یار کچھ نہ کچھ تو اثر پوتے کی زبان میں بھی کچھ نہ کچھ تو رنگ تو ہوگا، کچھ تو خون اثر کرے گا. اس لئے نادان نہیں جانتے. غوث اعظم نے کہا بابی بڑی ماں فکر مت کر، وَلَا تَبْتِي فَاسْتَبْرِي، صبر کر، رونا بند کر اور خدا کی طاقت کا جلوہ دیکھ، اس کی قدرت کا جلوہ دیکھ. مولا تیرے غلام کی لاج رکھ لے، نکال دے کشتی، نکال دے. کہنا دیر تھا، رب کی رحمت جوش میں آئی. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی جھومتی ہوئی باہر نکلی. وہی رنگ تھا، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان. وہی رنگ تھا، وہی روپ تھا، وہی منگار والی شہنیاں تھی، وہی جشن تھا، وہی خوشبو تھی. پتا چلا کہ خاصان خدا خدا نباشند، ولی گرزا خدا جدا نباشند. اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں مگر خدا کی رحمت سے جدا نہیں ہے، جدا نہیں. ایک دیوانہ کہتا ہے گفتے او گفتے اللہ بھون گرچت حلقوم عبداللہ
کہا اللہ کے ولی کا کہا اللہ کا فیصلہ ہے، زبان بندے کی ہے اور فیصلہ رب العالمین۔ 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات، برات مانا جنگ، ہاں صحیح صاحب، 12 سال کی جنگ میرے غوث کی نظر سے واپس آئی۔ ابے کہو بولیے تم کیا جانو ولی کیا ہوتا ہے؟ ارے جب نبی کے بیٹے کی طاقت کا عالم یہ ہے تو سردار کی طاقت کا عالم کیا؟ ہم کسی ولی کو خدا نہیں کہتے، نبی کو بھی خدا نہیں کہتے، نبی اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب، ولی اللہ کا بندہ، نیک بندوں کا بیٹا، رب کا چہیتا بندہ، عبادت کر کے ولی بنا۔ رب ایک ہے، رب ایک ہے، سب اس کے قبضے میں ہے، مگر وہ جس پہ کرم کر دیتا ہے اس کا بیڑا۔ میں گجرات گیا خمیسے والی کمپنی میں، مجھے میں نے کہا کیا کرنا کہ حضرت بس تھوڑا سا آپ امت شاہ کو سو ہمارے برکہ وہ بھگت کہ صاحب ہے تو ایک بےایمان ایک نمبر کا، مگر بیٹا موتی کی نظر میں اچھا کیا ہے، موتی کی نظر میں چڑھا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ میں حیرت میں رہ گیا، ارے 2 نمبر کا کام کرنے والا 1 نمبر کا گنڈا ایک 3rd کلاس کے بادشاہ کی نظر میں چڑھ جائے تو سب لوگ کہتے ہیں صاحب ان کو امت شاہ کو کہتے ہیں تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو امت شاہ 1 نمبر کا بدماش گنڈا جو کہو، اور وہ بادشاہ کی نظر میں قریب ہو گیا تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ملیوں سے کہو ارے یہ تو دونوں بے ایمان ہیں، دونوں ہے نا، ان میں اتنی طاقت۔ تو رب جس اپنے ولی کو پیار کر لے تو کیا اس کی زبان میں طاقت نہیں ہوگی؟ اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوگی؟ یہ طاقت غوث الورا کی نہیں ہے، یہ طاقت رب العالمین کی دی ہوئی ہے۔ پیا چاہے وہ سہاگن، ہم چاہیں وہ سہاگن نہیں، رب جس کو طاقت دے اس کی طاقت پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا، بزرگوں کے واقعات ہیں، اللہ والوں کی شان ہے، مگر اس کو یاد رکھنا کہ یہ سب طاقت ہے عمل کی۔ زور سے بولو عمل۔ برسات ہوئی ساون کے مہینے میں، مولانا ولی محمد، کس مہینے میں؟ آپ نے کھیت بویا، باجری ہو گیہوں ہو بکرا جو بھی ہو بویا، اور میں ہاتھ دھر کے بیٹھا رہا۔ 3 مہینے ہو گئے، بھادو کا مہینہ گزر کے آپ کے اسو کا مہینہ آیا، تو آپ باجری کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے؟ ارے بولو جی، محنت کی اور میں بیٹھا رہا تو میں باجری کاٹوں گا کیا؟ زور سے بولو۔ میرے پیارے یہ دنیا اللہ نے ہم کو دکھائی ہے کہ جو محنت کرتا وہ پھل کھاتا ہے۔ پھل کس کو ملتا ہے؟ اب ان کی کوٹھیاں ماشاءاللہ اناج سے بھر گئی، اللہ نے نوازا، ڈیپو لگ گیا، اور میرے گھر میں 2 دانے بھی نہیں، میں بیٹھا رہ گیا۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا دی ہے کھیتی کرنے کے لیے۔ کس لیے دی ہے؟ یہ عالم ہے، سید ہے، ان سے پوچھو۔ آپ کے میرے نبی نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، رسول اللہ کا فرمان دنیا کھیتی ہے۔ زور سے بولو دنیا کیا ہے؟ اور اللہ نے بارش برسا دی۔ بارش کون سی؟ آپ کی زندگی، آپ کی تندرستی، آپ تندرست ہو۔ اللہ نے چلنے کی، پھرنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی طاقت بخشی۔ بیمار تو نہیں بنایا، آپ کو تندرست بنایا۔ تو اللہ نے بارش کر دی کہ بندہ تو عبادت کر، میری بندگی کر، محنت کرنا تیرا کام ہے، محنت کا پھل دینا میرا کام ہے۔ تو وقت مقرر کر دیا سب کے لیے، یہ کھانے کا وقت، یہ پینے کا وقت، یہ سونے کا وقت، یہ کھیتی کا وقت، یہ عبادت۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا پوری عمر نماز پڑھو، کہیں کہا ہے؟ پوچھو سید صاحب سے، مولانا تاج محمد صاحب سے، پوری رات نماز پڑھو کہیں لکھا ہے؟ ارے زور سے بولو۔ پورے دن سجدہ کرو کہیں لکھا ہے؟ نہیں۔ اپنے باپ کی خدمت کرو یہ عبادت، اپنی ماں کا چہرہ دیکھو یہ بھی عبادت، اپنا کھیت کماؤ یہ بھی عبادت، اپنی بکری کو چارہ چراؤ رب کی قسم یہ بھی عبادت۔ یہ سب وقت مقرر کر رکھا ہے، آپ سب کام کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ کھیتی کرو گے تو ثواب، بندگی کرو تو ثواب، کنویں پہ جاؤ تو ثواب، پانی ڈالو تو ثواب، کھیت کو پلاؤ تو ثواب، بچوں کو کھلاؤ تو ثواب، اور نماز پڑھو گے تو بھی ثواب۔ وقت مقرر ہے کھیتی
مگر وقت مقرر ہے تو آپ دوسرے کام کرو، اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، سو جاؤ۔ یہ سید مولانا صاحب بیٹھے، پوچھو، بخاری کی حدیث ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، سومانی کی نماز کس سے پڑھی؟ زور سے بولو، جماعت سے پڑھی، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، دو نماز۔ رات کو نماز پڑھ کے آپ جماعت سے سوئے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی، تو آپ کے میرے آقا فرماتے ہیں کأنہ قام فی اللیل کلہا، گویا وہ پوری رات عبادت کرتا رہا۔ اس کا کرم تو دیکھو، ہماری نادانی کی حد ہو گئی اور خدا کے کرم کی حد ہو گئی کہ آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، امام کے ساتھ پڑھو، اور فجر کی نماز اٹھ کے جماعت سے پڑھو، رات بھر آپ سوئے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، زندگی گزاری۔ خدا کی قسم نبی فرماتے ہیں آپ کی پوری رات نماز میں لکھی جائے گی۔ کیوں ہم غافل ہیں؟ کیوں ہم اسلام کو نہ پڑھیں؟ کیوں نہیں ہم اسلام کو سمجھیں؟ یہ کھیتی ہے۔ میں نے کہا کہ مولانا ولی محمد نے باجرہ بویا، اونٹ چلایا، بیل چلائے، کھیتی کی تو اناج کا ڈیپو لگا، اور میں بیٹھا رہ گیا تو میرے گھر میں اناج ہوگا؟ تو آپ نماز نہیں پڑھو گے تو قبر میں کیا لے کے جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ، دو چار بکری ساتھ لے جاؤ گے کیا؟ میں تو گھوڑا گھسیٹ دوں۔ آپ اجازت دو، کچھ نہیں چلے گا، نہ اونٹ چلے گا، نہ بکری چلے گی، خدا کی قسم آپ کا عمل چلے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ انسان کے ساتھ کچھ نہیں چلے گا، آپ نیک کام کرو، ماں باپ کی خدمت، بھائیوں کی خدمت، کوئی گناہ نہیں، مگر جب وقت ملے نماز کا وقت آئے سجدہ کرتے رہو، تو مال دولت سب یہاں رہ جائے گی مگر نماز قبر میں ساتھ چلے۔ یہ مولانا سے پوچھو، میری رسول کی حدیث ہے، جب قبر میں بندے سے پوچھتے تین سوال کہ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تو رسول کے بارے میں کیا پہچانتا ہے، جانتا ہے؟ تین سوال۔ کتنے قبر میں سوال ہوں گے؟ زور سے بولو، تین سوال۔ پہلا سوال من ربک، اے بندہ تیرا رب کون؟ تو اگر آپ نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں، ایسی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، عالموں کے پاس بیٹھتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ میں رب کی عبادت کرتا ہوں، میں رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو آپ فوراً کہیں گے فرشتہ، ارے جن کا نام لے کر جیا اس کو نہیں پہچانوں گا تو کس کو پہچانوں گا؟ میرا رب، میرا اللہ۔ رب کی معنی پالنے والا، مجھے روزی روٹی دینے والا میرا رب۔ جواب مل گیا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں ما دینوں کا، یہ آنے والا مسافر قبر میں آ، تیرا دین کیا، تیرا دین کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے عمر بھر تو سجدے کی، نمازی پڑھی، آنسو ٹپکائے، بیت اللہ کا طواف کیا، مال کی زکات دی، تو یہ میرا دین اسلام ہی تو پیغام ہے۔ غلام لال کی اولاد زکات دیتی ہے کیا؟ زکات تو مومن دیتا ہے۔ تو آپ کہیں گے میرا دین اسلام، میرا دین، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال، ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، علماء کہتے ہیں کہ ہر قبر میں رسول اللہ کا جلوہ نصیب ہو۔ کیا قسمت ہے مسلمان کی، میرا بھائی مسلمان سمجھتا نہیں۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب ایک وقت میں ہزاروں لوگ مرتے، زور سے بولو، ایک وقت میں ہزاروں مرتے، بولو مرتے کہ نہیں مرتے؟ لاکھوں۔ اور روح قبض کرنے والے کتنے فرشتے؟ ایک۔ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک، اس کا نام کیا ہے؟ ملک الموت۔ زور سے بولو ملکل، تم چپ رہو جی، ان کا نام ہے ملکل۔ ایک فرشتہ، پوچھو سید صاحب سے، تاج العلماء سے کہ ملک الموت حضرت ایک ہے کہ چار ہے؟ ان سے پوچھ لو۔ ایک فرشتہ وہ لاکھوں کی روح قبض کر رہا ہے، زور سے بولو۔ ارے سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ روح قبض کرنے والا، موت دینے والا ایک فرشتہ، اور ایک وقت میں لاکھوں موتیں ہو رہی ہے، تو روح کون قبض کر؟ رام لال جی کر رہے ہیں کیا؟ موہن بھیا کرتا ہے کیا؟ اقبال کرتا ہے؟ روح کون قبض کرتا ہے؟ فرشتہ۔ زور سے بولو، وہ فرشتہ ایک۔ تو پتا چلا میرے پیارے کہ فرشتہ ایک ہے جن کا نام ملک الموت ہے،
وہ روح قبض کرتا ہے، وہ انسان کو مار کے موت کے بغل میں سلاتا ہے۔ جب ایک فرشتہ اتنی طاقت کا مالک کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچتا ہے، وہ لاکھوں کی روح قبض کرتا ہے، جب فرشتے کو رب نے یہ طاقت دی ہے تو فرشتوں کا سردار میرا مصطفیٰ قبر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ سبحان اللہ، بے شک یہ تو فرشتہ ہے جس میں ایک اس کے رب کا فرشتہ، نبی کا غلام، ان کو رب نے اتنی طاقت بخشی کہ ایک لمحے میں لاکھوں انسانوں کی روح قبض کرتا ہے۔ لاکھوں، ہندوستان میں موجود، عربستان میں موجود، ترکی میں موجود، لیبیا میں موجود، مراکش میں موجود، لندن میں موجود۔ ایک فرشتہ لاکھوں مقام پہ جا کر انسان کی روح قبض کر سکتا ہے ایک ہی وقت 9:25 میں۔ جب فرشتے کی طاقت یہ ہے تو رسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیے، جس قبر میں آپ میت کو دفن کریں گے، اگر وہ مومن کی قبر ہے تو میرے نبی وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اب شکل کیا ہوتی ہے، ایک نازک مسئلہ علم کلام کا۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ بندے کی قبر بصرے میں ہے تو بصرہ سے لے کر مدینے کے بیچ کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ بیچ کے پردے، رسول اللہ روزے پاک میں کھڑے ہیں اور اپنے بھائی قبر میں کھڑا ہے بصرے میں، آپ میرے سامنے ہیں، بیچ میں کوئی پردہ نہیں، وہ بالکل میرے سامنے، میں آپ کو دیکھتا ہوں، حاجی عارف کو بھی دیکھتا ہوں، میرے سامنے، تم بیچ میں کوئی پردہ؟ تو اب انسان چاہے کتنا دور ہو مگر وہ پردہ ہٹا تو قریب ہو۔ تو میرے نبی چاہے مدینے میں ہو، جب بیچ کے پردے ہٹ گئے تو نبی قریب ہو گئے۔ اب فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اے آنے والا بکریاں بہت چرائی، اونٹوں کی دم بہت پکڑی، اب بتا دے ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو کیا اونٹ کام آئیں گے؟ کیا زور سے بولو، مال کام آئے گا؟ حاجی مستان کتنا لے کر گیا ولی محمد صاحب؟ میرے پیارے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو سب رہ جائے گا، برات گنج اتے رہ جائے گی، گھوٹ چلا جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں چلے گا۔ ہاں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو نیک عمل کرے گا وہ یہاں بھی ساتھ رہے گا، قبر کے اندر بھی، اور کچھ ساتھ۔ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آپ کی طرح اگر مومن ہے، اچھا مسلمان ہے، ولیوں کو ماننے والا، پیروں کے دامن سے جڑنے والا، تو کہے گا میں نے تو مفتی صاحب سے سنا تھا، تاج العلماء سے سنا تھا، امام صاحب سے سنا تھا کہ قبر میں نہ باپ کام آتا ہے نہ ماں کام آتی ہے، قبر میں تو مدینے والا مصطفیٰ ہی کام آتا ہے، مدینے والے آقا ہی۔ تو کہیں گے سرکار کیا پوچھتے ہو ان کے بارے میں؟ ابے یار ان کا کلمہ پڑھ کے تو پیدا ہوا اور ان کا کلمہ پڑھ کے ہی جان دی ہے، ان کو نہیں پہچانوں گا تو کس کو نہیں پہچانوں گا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی قد صدق عبدی، اے فرشتو میرے بندے نے سچ کہا، اوسا قبرہ حتی مد بصرہ، قبر کو چوری کرو، اتنی چوری کرو جہاں تک اس کی نظر چلی جائے۔ نم کا نوم العروس، اب سو جا بندہ پیارے، سو جا، قبر میں سو، ایسے سو جیسی دلہن سوتی ہے، کنوار سوتی ہے۔ میرے آقا نے سونے والے کو دلہن سے تشبیہ دی، کنوار سے تشبیہ دی۔ جب بچی کا نکاح ہوا اس کو آپ نے کمرے میں پہنچا دیا دوسرے میں، اب وہ اپنے شوہر سے ملاقات کرے گی تو باپ نہیں جا سکتا، دل کی کشتہ ماں نہیں جا سکتی، محبت کی پیکر بہن نہیں جا سکتی، وفا کا پتلا بھائی نہیں جا سکتا، رو رہے ہیں مگر بچی دوسرے کمرے میں۔ اب اس کمرے کی زنجیر ہلائے گا تو زندگی کا ساتھی ہی ہلائے گا اور کوئی کمرے میں جا نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا نم کا نوم العروس، اے پیارے سو، اب نہ تیرا ابو کام آئے گا، نہ امی کام آئے گی، نہ مفتی آئے گا، نہ کوئی پیر آئے گا، اب قبر میں کام آئے گا تو رسول اللہ ہی کام آئے گا۔ اور سو جا، اب تجھے کوئی نہیں جگائے گا، تیرا رب ہی تجھے جگائے گا، تیرا رب ہی تجھے جگائے گا، اور کوئی تو دلہن کے طرح سو، دلہن کو دلہا کے بغیر کوئی نہیں جگا سکتا۔ تو مومن بندے کو رب کے سوا، کیا خیال ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟
نہیں آئی نہیں آئی، آئی کہ نہیں آئی؟ تو نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ انشاءاللہ جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ پڑھنا تو ہمارے قبضے میں نہیں، اللہ کے قبضے میں۔ انشاءاللہ کہہ دیا تو بیڑا اجیارے بیٹا، یہ تمہارا شاگرد ہے کیا؟ خیر، اللہ ہر مسلمان کو ایسی عقل مندی دے، ہم انشاءاللہ کہیں پڑھیں گے، توفیق اللہ کی ہوگی، ہم تھوڑی پڑھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ مولوی تاج محمد صاحب یا میں سید صاحب ہم تھوڑی نہیں، ہم نہیں پڑھتے، اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے، رب کرم کرے گا تو سجدہ کریں گے، نہیں تو آنسو کیسے آتا ہے؟ ایسے آنسو نہیں آتا، درد ہوتا ہے، انجیکشن لگتا ہے جب آنسو آتا ہے۔ اس لیے پیارے، ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، ہم ولیوں کی شان کو سمجھیں۔ تو میں ایک بات کہہ رہا تھا، مدینے سے تن کاٹ کے بصرہ آ گیا، مدینہ رہ گئے۔ صحابی کو نبی نے کہا تو کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا سرکار یہ تو امیر ہے، 2 اونٹ بیچ کے حج چلا جائے گا، میں تو غریب ہوں، میرے پاس پیسے کا جو میں حج کروں، اور یہ حج کرے گا تو گناہ سے پاک جنت میں جائے گا، اور میں گنہگار ہوں تو سزا پاؤں گا۔ سنو میرے پیارے نبی کی رحمت، اللہ کے نبی کا کرم دیکھو، میرے نبی نے امیر کا حج الگ کیا اور غریب کا حج الگ کر دیا، کرم دیکھو۔ کہا وفادار ولا تبکی مت رو، فکر مت کر، آنسو مت با، لڑک مت با، کھڑا ہو جا، گھر جا، دل پہ میری بات نوٹ کر لے۔ کس پہ کر لے؟ کاغذ پہ نہیں، دل پہ کر لے۔ گھر جا، آرام کر۔ جو نوجوان بچہ صبح اٹھے اور اٹھ کے اپنی ماں کا دیدار کر لے، کس کا دیدار کر لے؟ بڈھی ماں کا، وہ سلام کر دے، امی السلام علیکم۔ تو بیٹا تو گھر جا، صبح اٹھ کے ماں کا دیدار کرنا، ماں کو سلام کرنا۔ جو کعبے گیا وہ چھوٹا حاجی کہلائے گا اور تو بڑا حاجی کہلائے گا۔ من نظر الی وجہی فلہ الحج المبرور، جو صبح اٹھ کے محبت سے اپنی بڈھی ماں کا چہرہ دیکھ لے تو وہ چھوٹا حج نہیں، اس کا حج مبرور ہو جائے۔ صحابہ خوشی کے مارے آنسو لٹائے، کہا لاکھوں روپے لٹا کے جائیں گے تو چھوٹے حاجی کیا پتا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، رب جانے، مگر جو نبی نے کہہ دیا وہ حق۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے دنیا والو میرا محبوب کچھ نہیں کہتا، زبان محبوب کی ہے اور فیصلہ محبوب کی رب کا۔ نبی نے جو کہا وہ حق۔ صبح اٹھ کے جو اپنی بوڑھی ماں کا چہرہ دیکھ لے، اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب یعنی مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ اسلام بہت آسان ہے، اسلام کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، ندی ندی بہتی ہے رحمت کی، پینے والا چاہیے۔ آپ کو مفتی صاحب میں پیاس مر رہا ہوں، بیٹا آپ جھکنا سیکھا نہیں تو پیاس کیسے بجھے گی؟ ولی محمد صاحب، چاہے دریا گنگا ہو جمنا ہو، نیل ہو فرات، یہ دنیا کے سب سے بڑے دریا نیل اور فرات، مگر پیاس کب بجھے گی حاجی صاحب؟ جب آپ جھکیں گے تو پیاس بجھے گی۔ آیا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دریا یوں پانی پلا دے گا آپ کو کہ خان بہادر آیا بصرے سے اس کو پانی پلا دو، ہے نا، بڑی بڑی مونچھیں لے کے آیا اس کو پانی پلا دو، لسمر سنگھ کی طرح۔ یاد رکھیے کھڑے ہونے والے کو پانی نہیں ملے گا، آپ جھکیں گے تو پانی ملے گا۔ یاد رکھیے جھکنے سے پیاس بجھتی ہے تو جھکنے سے رحمت بھی ملتی ہے۔ آپ کھیتی کرو، آپ व्यापार کرو، بکریاں چارو، گائے چارو، اونٹ چارو، کوئی گناہ نہیں، یہ نبیوں کے کام ہے، مگر جب اذان ہو جائے تو مہار پھینکو سر جھکا دو، مہار پھینکو سر جھکاؤ، سر جھک گیا تو رب کی رحمت قربان۔ اسی کا نام اسلام، اسی کا نام پیری مریدی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے سچا مرید وہ، سچا معتقد وہ جو اپنے مرشد کی باتوں پہ عمل کرے۔ آپ نے بیعت کی کہ میں پیر تاج حسین قبلہ کا مرید بنتا ہوں، حضرت میں نے عہد کیا، پیمان کیا کہ زندگی بھر میں آپ کی غلامی میں رہوں گا، تو پیر صاحب کہیں گے بیٹا عہد کر کہ میں نماز پڑھوں گا، مال کی زکوٰۃ دوں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، پیاسوں کو پانی پلاؤں گا، بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا، بری نظر سے بچوں گا۔ یہ عہد کرتے کو نہیں کرتے؟ ایسے کوئی مرید بناتا ہے کیا؟ وہ زکوٰۃ والا پیر ہے وہ اسے مرید بناتا ہے، غوث اعظم کا بیٹا ایسا مرید نہیں بناتا ہے۔
اس لیے یاد رکھیے جب مرید بنتے ہیں تو ہم اپنے مرشد سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں گے، تو یہ ہمارا نیک عمل کا ایک وعدہ۔ تو سچا مرید وہ ہے جو مرشد کے وعدے کو نبھائے، نبھانے والا کامیاب۔ جس نے وعدہ نبھایا اس کی یہاں بھی زندگی کامیاب، وہاں کی زندگی کامیاب، اور جس نے وعدہ نہیں نبھایا وہ یہاں بھی ناکامیاب اور وہاں بھی ناکامیاب۔ اللہ کے ولی، نمازی، پرہیزگار، پوچھو ان علماء کرام سے کہ لوگوں کی زندگی گزر گئی مگر کبھی تہجد کا سجدہ بھی قضا۔ بہت بڑے عالم تھے اپنے انڈیا کے، علامہ فرشتہ، نام تھا محمد قاسم فرشتہ، بہت پہلے تھا مغلیہ دور میں۔ اس نے غریب نواز پہ کتاب لکھی، اجمیر والے بزرگ سرکار غریب، اور کتنے سال اس نے تحقیق کی؟ 62 سال، زور سے بولو 62 سال، اپنی عمر بھی نہیں ہوتی۔ اس نے یہ تحقیق کی غریب نواز کہاں پیدا ہوئے، پھر وہ عثمان قصبہ ہارون قصبے میں کب گئے، سرکار عثمان کے مرید کب بنے، سمرقند میں کتنے سال رہے، بخارا میں کتنے سال پڑھے، پھر مدینے میں کب پہنچے، پھر بغداد میں کب آئے، لاہور میں کب آئے، پانی پت میں کب آئے، دلی میں کتنے رکے، اجمیر کس رات کو آئے۔ یہ پوری غریب نواز کی زندگی پہ تحقیق، اور اس تحقیق میں کتنے سال لگے؟ 62 سال۔ زور سے بولو، کتاب لکھی۔ ایک عالم پہنچا آپ کی طرح، اس عالم فرشتے، اور اس نے کہا حضرت آپ نے غریب نواز پہ تحقیق کی، کتنے سال تحقیق کی؟ 62 سال۔ ایک ایک چیز نوٹ کی، غریب نواز کب چلے، کب بیٹھے، کہاں نماز پڑھی، عصر کہاں پڑھی، مغرب کہاں پڑھی، تہجد کہاں پڑھی، عشاء کہاں پڑھی، چاشت کہاں پڑھی، اوابین کہاں پڑھی، کہاں سوئے، پوری زندگی پہ آپ نے بحث کی۔ تو سرکار اتنا بتا دو کہ غریب نواز مدینے سے چلے اجمیر آئے، زور سے بولو مدینے سے چلے، اور زور سے بولو مدینے سے چلے کتنا کلومیٹر؟ 25 کلومیٹر۔ ہاں بیٹا، کتنا سفر؟ 11,000 کلومیٹر۔ کتنا؟ اپنا باڑمیر سے چلے، ہاتھما گئے، ڈیرا سر گئے، مفتی صاحب میں تھک گیا ہوں، یہ میرے ٹنگوں میں درد تھی پیو۔ ارے بیٹا کتنا تو چلا؟ 5 کلومیٹر درد ہو گیا، یہ کیوں مانتے؟ اور غریب نواز رب کی مہربانی سے اپنے نبی کے دین کے لیے 11,000 کلومیٹر۔ کتنا کلومیٹر؟ یہ علماء کی تحقیق ہے۔ مدینے سے اجمیر تک کا سفر 11,000 کلومیٹر۔ پیدل، پیر پھٹ گئے، کپڑے باندھے، جوتیاں پھینک دی، کبھی دریا، کبھی سمندر، کبھی پہاڑ، کبھی چٹانیں، کبھی شیر، کبھی سانپ، کبھی بھیڑیے، کبھی بندر، کبھی کیا، مگر رب کے ولی سب کو ہٹاتے رہے، چلتے رہے، سلام کرتے رہے، ہٹتے رہے۔ مجال کوئی جو اللہ کا مہمان ہو اس کو کوئی رکھنا ڈال سکتا ہے؟ سب۔ آج جب ایک مودی کی سواری آئے یا کسی اور شیطان کی آئے تو آپ نے دیکھا بار پولیس ہٹ جاؤ، پی ایم صاحب آ رہے، ایم اے صاحب آ رہے، سی ایم صاحب آ رہی ہے، فلاں صاحب آ رہی۔ ایک آفیسر آتا ہے تو ہٹانے والے سینکڑوں، ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا، ہٹ جاؤ، سی ایم صاحب آ رہی ہے، چیف منسٹر آ رہی ہے، ارے چیف منسٹر لیے 50 پولیس والے، اور رب کا ولی آ رہا ہے تو فرشتے کھڑے نہیں ہوں گے؟ ہٹ جاؤ، ہندر ولی آ رہا ہے، محبوب ربانی آ رہا ہے، نبی کا شہزادہ آ رہا ہے، فرشتے ہٹاتے رہے، اور غریب نواز شہنشاہ کی سواری چلتی چلی۔ تو کہا صاحب پیچھو کہا کعبہ، سب ہٹانے والے فرشتے تھے، اور رب کا محبوب بندہ چلتا رہا۔ اجمیر آ گئے، 11,000 کلومیٹر۔ تو اس نے پوچھا سرکار اتنا لمبا سفر کیا، اتنا بتا دو کہ غریب نواز کی نمازیں کتنی قضا ہوئی؟ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ 11,000 کلومیٹر کا سفر ہند الولی نے اجمیر تک طے کیا، تو غریب نواز کی نمازیں کتنا؟ انسان سفر میں بیمار ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی درد ہے، تکلیف تو ہوتی ہے سفر میں، کتنی نمازیں قضا ہوئی؟
تو علامہ فرشتہ کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گیا، دل دہل گیا۔ کہا بیٹا چمی پرسی ابھی کیا پوچھتا ہے؟ چنتا نمازہ قضا شد، کیا کہتا ہے کتنی نمازی قضا ہوئی؟ سوگند عزت متعال در زندگی یش سجدے تہجد ہم قضا نہ شد، خدای کعبہ کی قسم تہجد کا تو درکنار، فرض نماز تو درکنار، 97 یا 92 یا 94 سال کی عمر ہوئی، اس 94 سال کی عمر میں ہند الولی کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز قضا ہوئی بیٹا تو پوچھتا ہے؟ نماز تو فرض ہے، بڑی بات۔ رب کے ولی نے، محبوب کے بیٹے نے، ہند الولی نے، ہندوستان کے شہنشاہ نے تہجد کا سجدہ بھی۔ تو میرے بھائی اپنے جو چمن بنتا ہے وہ ایسے نہیں بنتا ہے، بارش برستی ہے، بیج بوتے ہیں، مالی بڑی محنت کرتا ہے، پسینہ ٹپکاتا ہے، گھاس نکالتا ہے، نالیاں بناتا ہے، پانی پلاتا ہے، تو اگر باغ ہرا بھرا ہوتا ہے، باغ ایسے ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو اسلام ایسے ہرا بھرا نہیں ہوا، ایسے ولیوں نے بڑے کانٹے بوئے ہیں، کانٹے کاٹے ہیں، زخم سہے ہیں، درد کے تیر دل میں برداشت کیے ہیں، تب جا کر کے اسلام کا چمن ہرا بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ غریب نواز کے صدقے میں، سرکار غوث پاک کے صدقے میں آپ ہم سب کو اسلام کی سچی محبت عطا کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اپنے بھائیوں کی مدد اور پیار کرنے کی توفیق دے، 5 وقتہ مسجد میں سر جھکانے کی توفیق عطا دے، اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم کا شوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔